اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ کرشن چندر کی کہانی اونچا حساب۔ شروع میں میرا مزاج رومانی تھا اور طبیعت حساس تھی۔ مجھے پھدکتی ہوئی چڑیاں پسند تھیں اور نیلا آسمان اور دھنک کے کھلتے ہوئے رنگ، اور وہ عورتیں ہنستے ہوئے جن کے گالوں میں گڈھے پڑتے ہیں، اور ندی جو پتھروں سے ٹھوکر کھا کر چلتی ہے۔ مگر میرے والد نے میری ایک نہ چلنے دی۔ ان کا نام گووند رام ہے۔ انہوں نے کہا، بیٹا سری رام، یہ دنیا رنگ کے پہیوں پر نہیں چلتی ہے بلکہ حساب کے پہیوں پر چلتی ہے، اس لیے تمہیں شاعر نہیں انجینئر بننا ہوگا۔ ہمیشہ سے مجھے حساب سے نفرت رہی ہے۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا، یا خدا، یہ 2 اور 2 4 کیوں ہوتے ہیں؟ 5 کیوں نہیں ہوتے؟ 3 کیوں نہیں ہوتے؟ 2.5 کیوں نہیں ہوتے؟ 1 اور 1 ملا کر 2 کیوں ہوتے ہیں؟ 1 کیوں نہیں ہو جاتے؟ جیسے کبھی کبھی زندگی میں ہو جاتے ہیں مگر حساب میں نہیں ہوتے، کبھی نہیں ہوتے۔ آپ لاکھ کوشش کر کے دیکھ لیجئے۔ مگر مجھے چونکہ انجینئر بننا تھا، اس لیے میں نے حساب سیکھنے میں اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دیں اور ڈپلومہ حاصل کرتے وقت فرسٹ کلاس فرسٹ بھی حاصل کیا۔ اس خبر سے سب سے زیادہ خوشی شاردا کو ہوئی، جس کے ساتھ بچپن سے میری منگنی ہو چکی تھی اور جسے میں بھی بہت پسند کرتا تھا۔ ہم لوگ ساتھ کھیلتے تھے، ساتھ پڑھتے تھے، ساتھ سوچتے سوچتے ہم نے تقریباً طے کر لیا تھا کہ وہ گھر کیسا ہوگا جس میں ہم رہیں گے، بچوں کی تعداد کتنی ہوگی، اور وہ ناشتے میں مجھے کیا کھلایا کرے گی۔ ہم نے سب حساب کر لیا تھا۔ مگر جب انجینئرنگ کالج سے مجھے فرسٹ کلاس فرسٹ کا ڈپلومہ ملا تو ایک دن میرے والد کو لالا بیوہاری لال ملے، جن کی فرم میں میرے والد اکاؤنٹنٹ تھے، اور ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس پر غور کر کے میرے والد نے فیصلہ کیا کہ اب میری شادی شاردا سے نہیں بلکہ مدھومتی سے ہوگی، جو لالا بیوہاری لال کی اکلوتی لڑکی تھی اور بڑی حسین تھی، اور اس وقت نینی تال میں تھی۔ مجھے اب مدھومتی کا دل جیتنے کے لیے نینی تال جانا ہوگا۔ اگر میں نے مدھومتی کا دل جیت لیا، یا کم سے کم اگر مدھومتی نے میری مخالفت نہ کی، تو لالا بیوہاری لال مجھے اپنا گھر داماد بنا لیں گے۔ مگر میرا ان کا حساب ٹھیک نہیں بیٹھے گا، میں نے اعتراض کیا۔ میں اعتراض نہ کرتا مگر اس وقت میرے ذہن میں شاردا کا سانولا اور شرمیلا چہرہ بار بار آ رہا تھا۔ آنکھوں کے تیکھے کونے آنسوؤں سے بھیگ چلے تھے۔ میں کیا کہوں گا اس سے؟ اب تو ہم نے اپنے گھر کے لیے پردوں کے رنگ تک چن لیے تھے۔ اس لیے میں نے ذرا زور دے کر کہا، دیکھیے پتا جی، لالا بیوہاری لال کروڑ پتی ہیں، انہیں ان کی شان اور مرتبے کے مطابق 1 کروڑ پتی ور مل ہی جائے گا، اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ وہ ایسا داماد نہیں چاہتے ہیں جس کا اپنا خاندان کروڑ پتی ہو۔ تجربے نے بتایا ہے کہ اکثر ایسے امیر خاندانوں کے بیٹے اپنے باپ کے بزنس میں اپنے سسر کا روپیہ پھنسوا دیتے ہیں۔ اس سے بڑی گڑبڑ ہوتی ہے، تعلقات خراب ہوتے ہیں، روپیہ الگ پھنس جاتا ہے، آدمی جذباتی دلدل میں الجھ جاتا ہے۔ لالا بیوہاری لال ایسی کوئی الجھن نہیں چاہتے، اس لیے انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ تم آج ہی نینی تال کے لیے روانہ ہو جاؤ اور مدھومتی کا دل جیتنے کی کوشش کرو۔ تمہیں بہت زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ لالا بیوہاری لال خود بھی کافی کوشش کر لیتے ہیں۔ ادھر وہ آج کل کنسٹرکشن لائن میں جا رہے ہیں۔ اگر گھر داماد انجینئر ہوگا تو ٹھیکوں میں کتنی بچت ہوگی۔ ذرا خود سوچو کہ پھر تم کیا سے کیا ہو جاؤ گے۔ پھر میرے بڑھاپے پر غور کرو، ماں کے چہرے پر لٹکتی ہوئی جھریوں کو گنو، اس جہیز کا حساب کرو جو تمہیں اپنی 3 کنواری بہنوں کی شادی میں دینا پڑے گا، اس رقم کو آنے پائیوں میں گنو جو تمہیں اپنے 4 چھوٹے بھائیوں کی تعلیم میں صرف کرنا ہوگی۔ ٹھیک سے حساب کرو۔ میں نے جو ٹھیک سے حساب کیا تو نینی تال جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میرا فیصلہ سن کر شاردا بہت روئی تھی۔ سسکتے سسکتے اس نے مجھ سے پوچھا تھا، رام جی، یہ کس طرح کا حساب ہے؟ میں نے کہا، اسے ہائر میتھمیٹکس کہتے ہیں۔ شاردا کی سانولی بھولی بھالی صورت مدھومتی کے مقابلے میں بالکل ہیش تھی۔ مدھومتی کا اجلا تیز روشن حسن ہیرے کی طرح جگمگاتا تھا اور اسی طرح سخت تھا۔ اس کے ہونٹ یاقوت تھے تو آنکھیں نیلم، گال لال تو دانت موتیوں کی لڑیاں۔ وہ جب ہنستی تھی تو معلوم ہوتا تھا کہ منہ کی چھلنی سے پکھراج کے شفاف دانے بکھر کر گر رہے ہیں۔ ایک دن جب وہ اسی طرح بلا وجہ زور سے ہنس رہی تھی تو میرا جی چاہا کہ اس کے منہ کے نیچے اپنا رومال کھول کر رکھ دوں اور پکھراج کے سارے دانے سمیٹ لوں، مگر پھر یہ سوچ کر رہ گیا کہ ممکن ہے وہ اعتراض کرے اور میرے حساب میں گڑبڑ ہو جائے۔ میں مدھومتی کو کالج کے زمانے سے جانتا تھا۔ وہ بڑی کھلندڑی، خودسر اور شریر لڑکی تھی، بے حد بدمزاج
اور حاکمانہ طبیعت پائی تھی اس نے۔ وہ کبھی کوئی کام نہیں کرتی تھی مگر ہر سال پاس ہو جاتی تھی، کیونکہ یہ کالج اس کے پتا نے قائم کیا ہوا تھا۔ وہ بات بات میں پروفیسروں کا مذاق اڑا دیتی تھی۔ ایک روز کیمسٹری کے پروفیسر نے اس سے پوچھا، وہ بیچارہ نیا نیا آیا تھا اور مدھومتی کو جانتا نہیں تھا، ورنہ پوچھتا ہی کیوں، فولاد کیسے بناتے ہیں؟ مدھومتی بولی، لوہے سے بناتے ہیں۔ ہاں ہاں، لوہے سے تو بناتے ہیں مگر کیسے بناتے ہیں؟ انجینئر لوگ بناتے ہیں۔ انجینئر لوگ بناتے ہیں مگر کیسے بناتے ہیں؟ کارخانے میں بناتے ہیں۔ مدھومتی تنک کر بولی، ارے کارخانے میں بناتے ہیں مگر کیسے بناتے ہیں؟ پروفیسر نے ذرا گرم ہو کر کیسے پر بہت زور دے کر پوچھا۔ اب یہ بہت نامناسب بات ہے پروفیسر صاحب، مدھومتی بولی، کہ آپ کے ہر سوال کا جواب میں ہی دیتی جاؤں۔ کیمسٹری کے پروفیسر آپ ہیں، میں نہیں ہوں۔ مگر اس وقت تو میں نے اسے دور دور سے دیکھا تھا، جیسے لوگ دوربین سے چاند کو دیکھتے ہیں، مگر اس وقت میں مدھومتی کے ساتھ چل رہا تھا، ہاتھ میں ہاتھ لیے ہوئے۔ تاریک دیواروں کے درمیان چھوٹی سی پہاڑی، سڑک پر چاندنی اور سائے کی شطرنجی بچھی ہوئی تھی۔ تاریک فضا میں اندیکھے پھولوں کی مہک بسی ہوئی تھی۔ وقت الجبرے کے کسی مشکل سوال کی طرح خاموش تھا اور مدھومتی کی کمر میرے ہاتھ میں جھجکتے ہوئے لمس سے ہر لہجہ ایک نیا زاویہ بناتی تھی۔ نینی تال آنے سے پہلے میں نے برسوں پرانی کرم خوردہ کتابوں کو کھولا اور شیلے، کیٹس، ورڈزورتھ، بائرن اور لانگ فیلو کے شعر جیومیٹری کی شکلوں کی طرح یاد کیے۔ محبت کی مثلث میں کون سے شعر کس وقت منطبق ہوتے ہیں، انہیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ عشق کا سارا میزانیہ بگڑ جاتا ہے۔ میں نے آج رات کی تاریک لمبی سیر میں مدھومتی کے بدلتے ہوئے موڈ اور مزاج کو دیکھ کر ہر عنوان سے شعر پڑھے بلکہ جمع کیے۔ آدمی جب عادات جمع کرتا ہے تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے، وہ سب مل کر ایک نتیجہ مرتب کرتے ہیں۔ اس لیے جب اتنے سارے شعر جمع کیے جائیں تو ان کا ایک اثر کیوں نہ ہوگا، اس سے کوئی نتیجہ کیسے برآمد نہ ہوگا؟ جانے یہ میرے شعروں کے جمع کرنے کا عمل تھا کہ لالا بیوہاری لال کے خطوں کا، کہ رومانی فضا کے نازک خطوط کا، کہ ان زاویوں کا جو میرا ہاتھ اس کی کمر سے بنا رہا تھا۔ مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ آج مدھومتی کا غرور اور مزاج شہد میں پگھل گیا تھا۔ وہ بار بار لمبی لمبی سانسیں لیتی اور چلتے چلتے رک رک کر میرے کندھے پر سر رکھ دیتی، اور چلتے چلتے میں چونک جاتا۔ دیودار کے پھیلے ہوئے تاریک مبہم سایوں کے درمیان مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے کہیں پر کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، کہیں پر اس پھیلی ہوئی تاریکی کے اندر دو بھیگی بھیگی آنکھیں میرا تعاقب کر رہی ہیں، اور کسی کا سانولا شرمایا ہوا چہرہ مجھ سے کوئی شکایت کر رہا ہے۔ اور چلتے چلتے میں نے 2-3 بار اپنے سر کو جھٹک دیا۔ مجھے اس عدد کا خیال نہ کرنا چاہیے جسے میں تفریق کر چکا۔ اس طویل سیر کے دوران میں کہیں پر مدھومتی کو یہ معلوم ہوا ہوگا کہ وہ مجھے پسند کر سکتی ہے۔ پہلی بار اس نے مجھے ان نگاہوں سے دیکھا جن سے خوبصورت عورت اپنی انگلی میں پہنی ہوئی ہیرے کی ایک نئی انگوٹھی کو دیکھتی ہے۔ پہلی بار اس نے میرے چہرے کو نئی نظروں سے دیکھا اور اندازہ کیا کہ میں کتنے قیراط کا ہوں۔ پھر اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ کل بھی اکیلی میرے ساتھ چائنا پیک پر جائے گی۔ کل مجھے بہت صبح اس کے بنگلے پر پہنچ جانا چاہیے۔ وہ میرے لیے ایک گھوڑا اور اپنے لیے ایک ڈانڈی منگا کر رکھے گی، احتیاطاً، ممکن ہے راستے میں تھک جانے پر کہیں ان کی ضرورت پڑ جائے، ورنہ ہم جائیں گے پیدل ہی، اس نے مجھ سے کہا اور زور سے میرا ہاتھ دبایا۔ اس رات میں نے اپنے باپ کو ایک خط لکھا۔ اس خط پر صرف 3 حروف کندہ تھے، QED۔ اگر اس دنیا میں صرف حساب ہی سب کچھ ہے تو میرا یقین ہے کہ میرا باپ میرا خط پا کر بہت خوش ہوا ہوگا۔ دوسرے دن وہ بہت پریشان حال اور برے موڈ میں مجھے ملی۔ میں آج تمہارے ساتھ چائنا پیک نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ اور تم بھی نہیں جا سکتے، اس نے مجھے حکم دیا۔ کیوں؟ میں نے پھر پوچھا۔ معلوم ہوا مدھومتی کا ایلسیشین کتا بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ صبح آیا اسے سیر کرانے کے لیے لے گئی تھی کہ وہ ایک پہاڑی ڈھلان پر سے پھسلا اور اس کی پچھلی ایک ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ بہت بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ مدھومتی اسے بار بار پیار کرتی تھی، مگر کتا آخر کتا ہے، یعنی وفاداری کے علاوہ ایک جسم بھی رکھتا ہے، اور جب جسم میں شدید درد ہو تو کتے ایسا سچی محبت کرنے والا جانور بھی محبت کرنے کے بجائے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ تم اسے ڈانڈی میں بٹھا کر فوراً ہسپتال لے جاؤ اور ڈاکٹر سے کہو فوراً اس کا علاج کرے۔ نینی تال میں مویشیوں کا اسپتال کہاں ہے مجھے معلوم نہیں، میں نے اپنی لا علمی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ اسے جانوروں کے اسپتال لے جانے کے لیے تمہیں کون کہتا ہے؟ اسے ملی تال کے اسپتال میں لے جاؤ، آدمیوں کے اسپتال میں۔ اگر ڈاکٹر نے اس کا علاج کرنے سے انکار کیا تو؟
کیسے کرے گا؟ وہ گرج کر بولی، یہ اسپتال میرے باپ کا قائم کیا ہوا ہے، تم جاؤ، میں ابھی ڈاکٹر کو ٹیلی فون کیے دیتی ہوں۔ جس ڈانڈی میں وہ میرے ساتھ چائنا پیک جانے والی تھی، اسی ڈانڈی میں میں نے کتے کو سوار کیا، خود ایک گھوڑے پر بیٹھا۔ ہسپتال کے باہر پہنچ کر مزدوروں نے ڈانڈی رکھ دی اور میں انہیں انتظار کرنے کے لیے کہہ کر اسپتال کے اندر داخل ہوا۔ ایک مثلث نما برآمدے کے اندر ایک لمبا کوریڈور تھا۔ اس کوریڈور میں جا بجا بینچ بچھے ہوئے تھے جن پر پجمردہ اور ملول بیمار اور ان کے ساتھ آنے والے رشتہ دار اور دوست بڑی بے چینی اور بے صبری سے ہسپتال کے کھلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، ایک اردلی نے مجھے بتایا۔ کیا بڑے ڈاکٹر صاحب موجود نہیں ہیں؟ میں نے ہسپتال کے در و دیوار پر ایک نیم مالکانہ سی نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ پوچھتے وقت خود بخود میرے لہجے میں ایک تیزی سی آ گئی تھی۔ آخر اس اسپتال کو مدھومتی کے باپ یعنی میرے ہونے والے سسر نے قائم کیا تھا۔ اردلی میرے تحکمانہ لہجے سے چونک گیا، پھر اس نے فوراً اپنا لہجہ بدل لیا اور جھک کر کسی قدر انکساری کے لہجے میں کہا، بڑے ڈاکٹر صاحب اپنے کمرے میں ہیں، تو انہیں جا کر خبر کرو، مدھومتی میم صاحب کا کتا آیا ہے۔ اردلی جا کر کافی دیر تک نہیں لوٹا۔ میں کوریڈور میں ٹہل ٹہل کر مریضوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ دو بڈھے ہولے ہولے کھانس رہے تھے اور باری باری کھانس رہے تھے۔ جب ایک کھانسنا بند کرتا تو دوسرا شروع ہو جاتا۔ ان دونوں میں کسی طرح کا سمجھوتا معلوم ہوتا تھا۔ ایک بچہ انتہائی دبلا پتلا، کمزور اور پیلا اپنی ماں کی گود میں برابر روئے جاتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس بچے کو جس دن سے یہ پیدا ہوا ہے آج تک کبھی مناسب غذا نہیں ملی، اور بیچاری ماں اپنے بیٹے کی بھوک کا علاج کسی دوا سے کرنے کے لیے اسے شفا خانے لے آئی تھی۔ ایک آدمی پورے بینچ پر لیٹا ہوا جانوروں کی طرح ڈکراتا تھا اور 3 آدمی اسے سنبھالنے میں لگے تھے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا رات سے وہ درد گردہ میں مبتلا ہے۔ آگے جا کر ایک کونے میں کھاٹ پر ایک آدمی کا جسم پڑا تھا اور جگہ جگہ اس کے جسم سے خون جاری تھا، اور بہت سا خون جسم سے بہہ کر کھاٹ کے نیچے ایک چھوٹی سی دلدل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ معلوم ہوا اس آدمی پر جنگل میں باگھ نے حملہ کیا تھا۔ کچے گوشت کے لوتھڑے اس کی ٹانگوں سے ادھڑ رہے تھے اور اس کا چہرہ بالکل نیلا پڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور تقریباً جانکنی کی سی حالت تھی۔ اس کی بیوی اور اس کا باپ بڈھا گھبرا گھبرا کر کبھی ایک اردلی اور کبھی دوسرے اردلی کے پاس جا کر ہاتھ جوڑتے تھے اور ان سے ڈاکٹر کو جلدی خبر کر دینے کے لیے منت سماجت کرتے تھے۔ یکایک بڑا ڈاکٹر اپنے کمرے سے نکلا۔ اس کے پیچھے 2 اردلی مؤدب اور بطخ کی چال چلتے ہوئے آئے۔ ایک اردلی نے میری طرف اشارہ کیا تو ڈاکٹر جلدی سے میری طرف لپکا۔ سمندر کہاں ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ سمندر تو بمبئی میں ہے، میں نے جواب دیا، اور پہاڑ پر جھیل ہوتی ہے، سمندر نہیں ہوتا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ سمندر مدھومتی کے کتے کا نام تھا۔ اس مسئلے پر میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا، اس لیے مجھے چند لمحوں تک شرمندہ رہنا پڑا۔ بعد میں ڈاکٹر کو میں نے بتایا کہ سمندر باہر ڈانڈی میں پڑا ہے، وہ اتنا بھاری ہے کہ میں اسے گود میں اٹھا کر لا نہیں سکتا، اور ڈانڈی والے بھی انکاری ہیں۔ کوئی مذائقہ نہیں۔ ڈاکٹر نے تیز لہجے میں ایک اردلی کو حکم دیا، اسٹریچر باہر لے کر جاؤ اور مدھومتی میم صاحب کے کتے کو فوراً اندر لے کر آؤ۔ وہ اردلی اسٹریچر لے کر فوراً بھاگے۔ بڈھے باپ کے ہونٹ سوکھے ہوئے تھے اور خوف اور دہشت سے اس کے اوپر اٹھتے ہوئے ہونٹ کانپ رہے تھے، اور وہ سسک سسک کر کہہ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے کو بچا لیجئے، اسے باگھ نے کاٹ کھایا ہے، ابھی دیکھتا ہوں۔ ڈاکٹر نے بڈھے باپ کو بڑی نرمی سے تسلی دیتے ہوئے کہا اور چند قدم آگے چل کر کوریڈور کے باہر کی طرف جانے لگا، مگر پھر یہ دیکھ کر رک گیا کہ 2 اردلی کتے کو اسٹریچر پر رکھے ہوئے بڑی احتیاط سے لا رہے تھے۔ بڑا ڈاکٹر جلدی سے اسٹریچر کے قریب جا پہنچا اور اس سے انگریزی میں باتیں کرنے لگا۔ ہیلو سمندر، پور ڈاگی، یو ہیو بین ہرٹ، واٹ اے شیم، بٹ ڈونٹ وری، وی ول سیٹ یو رائٹ ان اے منٹ۔ اور پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، ہی از اے بریو ڈاگ۔ میں نے پوچھا، کیا یہ کتا ہماری زبان نہیں سمجھتا؟ ڈاکٹر نے بڑی نخوت سے کہا، صرف انگریزی سمجھتا ہے۔ پھر اس نے میری طرف کچھ ایسی نظروں سے دیکھا جیسے میں کسی نیچ نسل کا کتا ہوں، مگر 2 ٹانگوں والا۔ جب کتے کا اسٹریچر اس زخمی نوجوان کی چارپائی کے قریب سے گزرا جسے باگھ نے کاٹ کھایا تھا، تو اس نوجوان کی بیوی نے ڈاکٹر کے پاؤں چھو لیے اور رو رو کر بولی، ذرا ایک پل اسے دیکھ لیو ڈاکٹر صاحب، بھگوان کے لیے، ابھی آتا ہوں، ابھی آتا ہوں۔ ڈاکٹر نے گھبرا کر اپنا پاؤں پیچھے کر لیا اور اسٹریچر کے ساتھ ساتھ آپریشن روم میں داخل ہو گیا۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد ہم لوگ آپریشن روم سے نکلے۔ سمندر کے سب زخموں پر ٹانکے لگا دیے گئے تھے۔ اس کی ٹانگ کی ہڈی جوڑ کر اسے پلاسٹر میں رکھ دیا گیا تھا۔
اب کوئی خطرہ نہیں ہے، ڈاکٹر نے مجھ سے کہا۔ پھر اس نے سمندر کی تھوتھنی پر ہاتھ پھیرا اور بڑے پیار سے بولا، بریو ڈاگ۔ کتے نے بڑے کمزور سے انداز میں اپنی دم ہلائی، پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اردلی کتے کو بڑی احتیاط سے دوبارہ اسٹریچر پر رکھنے لگے۔ جب اسٹریچر دوبارہ کوریڈور سے گزر رہا تھا تو ڈاکٹر ہمیں جلدی سے الوداع کہہ کر اس زخمی نوجوان کی کھاٹ کی طرف گیا۔ میں بھی کتے کے اسٹریچر کے ساتھ نہ جا سکا اور ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ ڈاکٹر نے جلدی سے جا کے اس کی نبض دیکھی۔ ڈاکٹر صاحب، میرا بیٹا، بڈھا باپ کراہتے کراہتے بولا، کسی طرح میرے بادل کی جان بچا لیجئے، مگر یہ تو مر چکا ہے۔ ڈاکٹر نے سر جھکا کے آہستہ سے کہا، جب تک میں زندہ ہوں میں اس بڈھے کا چہرہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ کبھی میری طرف دیکھتا تھا، کبھی ڈاکٹر کی طرف، اور ہولے ہولے انکار میں سر ہلایا جاتا تھا۔ اس کی وحشت زدہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ شدید جد و جہد سے انہیں روک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کئی دن کی داڑھی تھی اور اتنی جھریاں تھیں جتنی کسی ہل چلائے ہوئے کھیت میں ہوتی ہیں۔ چند لمحوں میں اس کے چہرے کی جھریوں میں پسینے کی دھاریں پھوٹ پڑیں۔ اس کا سارا چہرہ طوفان میں ہلتے ہوئے پتے کی طرح کانپنے لگا۔ پہلے چند لمحوں میں جیسے اس کے ہونٹوں نے کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ پھر یکایک اس کی آواز ایک لاوے کی طرح پھٹ پڑی اور وہ چیخ کر بولا، مگر ابھی تو یہ زندہ تھا ڈاکٹر صاحب، ابھی تو یہ زندہ تھا، میرا بادل۔ ڈاکٹر چند لمحوں کے لیے چپ چاپ سر جھکائے کھڑا رہا، پھر کچھ سمجھے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ واپسی پر میں سارے راستے چپ رہا۔ میں نے گھوڑا چھوڑ دیا تھا اور ڈانڈی والوں کو بھی رخصت کر دیا تھا، کیونکہ ہسپتال کے بڑے ڈاکٹر نے عذرائے ہمدردی مدھومتی کے کتے کو اسٹریچر ہی پر لے جانے کی اجازت دے دی تھی اور اپنے 2 اردلی ساتھ کر دیے تھے۔ وہ بڑے عمدہ اور زندہ دل اردلی تھے اور طرح طرح کے گیتوں سے میرا دل بہلاتے رہے، مگر میں چپ رہا۔ مدھومتی بے حد خوش ہوئی۔ اس نے اردلیوں کو 20 روپے انعام میں دیے اور جب اردلی چلے گئے تو اس نے اپنا گال میرے گال سے لگا کر مجھے انعام دیا۔ پھر دوپہر تک اپنے کتے کی طرف متوجہ رہی اور میں چپ چاپ کھڑا رہا اور اندر ہی اندر میرا دل بیٹھتا رہا۔ وہ مجھے اداس دیکھ کر بولی، تم تو ایسے بسور رہے ہو جیسے تمہیں میرے سمندر کے بچ جانے کی رتی بھر خوشی نہ ہو۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں نے نرمی سے کہا۔ پھر کیا بات ہے؟ وہ ایک دم بھڑک کر بولی۔ میں نے اسے اسپتال کا سارا قصہ سنا دیا۔ سن کر وہ فوراً سر جھٹک کر بولی، باولے ہوئے ہو؟ یہ جانگلو تو اکثر باغ کا شکار ہوتے رہتے ہیں، باغ تو ان کو کھاتے ہی رہتے ہیں اور کھاتے ہی رہیں گے۔ ایسے سینکڑوں کیس ہو چکے ہیں اور ہزاروں لوگ اسپتالوں میں مرتے رہتے ہیں، اور جانے اس لمحے جب ہم تم دونوں بات کر رہے ہیں کتنے لاکھ لوگ اس دنیا میں 1 منٹ میں مر جاتے ہیں۔ اس طرح حساب کرنے لگو گے تو دنیا میں کوئی کام نہ کر سکو گے، سری رام۔ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر بنگلے کے برآمدے میں لے آئی اور آنکھیں نچاتے ہوئے بولی، آؤ یہاں بیٹھتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں گرم گرم چائے کے گھونٹ پیتے ہیں اور تم سے کیٹس کے پیارے پیارے شعر سنتے ہیں۔ ہائے، کیٹس کے شعر کتنے نرم اور ملائم ہوتے ہیں، بالکل میرے کتے کے بالوں کی طرح۔ دیر تک وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، مجھے رجھاتی پرچاتی رہی، مگر میرا دل کسی طرح نہیں بہلا اور میں انتہائی کوشش کے بعد بھی چپ ٹھس اور اداس بیٹھا رہا۔ ایک عجیب سی جامد و ساکت اداسی تھی جس نے میرے محسوسات کو پوری طرح سے اپنے گرفت میں لے لیا تھا۔ میں نہ بول سکتا تھا، نہ ہنس سکتا تھا، نہ سوچ سکتا تھا۔ چائے آئی، اس نے اپنے ہاتھ سے میرے لیے چائے بنائی، پھر بسکٹوں کی پلیٹ آگے بڑھا کر بولی، لو کھاؤ۔ میں نے خاموشی سے انکار کیا تو اس نے ایک بسکٹ اٹھا کر زبردستی میرے منہ میں ڈال دیا، بولی، کھانا پڑے گا، کھاؤ۔ میں بسکٹ کھانے لگا، پھر ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ میں بسکٹ چبا رہا تھا، آپ ہی آپ میکانکی انداز میں میرے جبڑے چل رہے تھے اور میں بسکٹ کھا رہا تھا، اور اچانک مجھے احساس ہوا کہ جو کچھ میں کھا رہا ہوں وہ نہ پھیکا ہے، نہ میٹھا ہے، نہ نمکین، وہ بسکٹ بھی نہیں ہے بلکہ کچے گوشت کا ایک لجا سا ٹکڑا ہے۔ یکایک مجھے زور کی ابکائی آئی اور میں وہاں سے اٹھ کر بھاگ گیا۔ مدھومتی مجھے پکارتی رہ گئی، نہیں نہیں، آپ غلط سمجھے ہیں، میں نے شاردا سے شادی نہیں کی، شادی تو میں نے مدھومتی سے ہی کی ہے۔ یہ تو ان دنوں کی بات ہے جب میں نوجوان اور نا تجربے کار تھا اور زندگی کے حساب میں پختہ نہیں تھا۔ اب تو میں ایک کامیاب آدمی ہوں، ایک بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی کا مالک ہوں۔ اب کہیں پر کتنے ہی لوگ مر جائیں، میرے بسکٹ کا ذائقہ کبھی نہیں بدلتا۔